کبھی کبھی مکہ سے آنے والی خبر جب قبیلہ بنی غفار میں پہنچتی، ابوذر کے فکر مند و متجسس مزاج کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی۔ انہیں بہت شوق تھا کہ مکہ میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس کی حقیقت سے باخبر ہوں، لیکن ایسی گوناگوں اور نامنظم رپورٹیں جو بعض افراد سے مل جایا کرتی تھیں اس سے کچھ ٹھیک سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ صرف وہ بات جو ان کے لیے مسلم تھی وہ یہ کہ مکہ میں ایک نئی بات ہوئی ہے جس نے مکہ میں ہلچل پیدا کر دی ہے اور اسے مٹانے کے لیے مکہ والے سرگرم عمل ہیں۔ لیکن وہ بات کیا ہے؟ مکہ والے کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ ابوذر کے بھائی مکہ کے لیے عازم سفر تھے۔ ان سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک شخص نے ظہور کیا ہے اور ایک نیا پیغام لایا ہے۔ وہ اس بات کا مدعی ہے کہ وہ پیغامات اسے خدا کی جانب سے وحی ہوتے ہیں۔ اس وقت جب کہ تم مکہ جا رہے ہو، نزدیک سے تحقیق کرنا اور میرے لیے صحیح خبر لانا۔ کئی دن تک بھائی کے انتظار میں تھے کہ واپس آئے۔ واپسی پر اس سے پوچھا، ہاں بتاؤ کیا خبر ہے اور معاملہ کیا ہے؟ جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے وہ ایک ایسا انسان ہے جو لوگوں کو حسن اخلاق کی دعوت دیتا ہے اور ایک ایسا کلام بھی لایا ہے جو شعر و شاعری کی مانند نہیں۔ میرا مقصد کچھ اس سے بھی زیادہ تحقیق کرنا تھا، اتنا کافی نہیں ہے۔ اب مجھے ذاتی طور پر جانا چاہیے اور حقیقت حال کو سمجھنا چاہیے۔ ابوذر نے اپنا بوریا بستر سنبھالا اور اپنی پیٹھ پر لادا، پھر مکہ کی طرف سیدھے چل پڑے۔ مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ جیسے بھی ہو سکے گا اس شخص سے ملاقات کریں گے جو نیا پیغام لایا ہے، اس کی باتیں خود اپنے کان سے سنیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ نہ اس انسان کو پہچانتے تھے اور نہ ہی اس کے پتہ لگانے میں کسی سے سوال کی جرات کر سکتے تھے۔ مکہ کا ماحول دہشت زدہ اور خوفناک تھا۔ ابوذر کسی سے کچھ اظہار کیے بغیر لوگوں کے آس پاس کھڑے ہو کر ان کی باتیں اس لیے سن رہے تھے کہ شاید کوئی بات اپنے مقصد کی مل جائے۔ اس وقت واقعات و اخبار کا مرکز مسجد الحرام تھا۔ ابوذر بھی اپنے ساز و سامان کے ساتھ مسجد الحرام پہنچے۔ دن کا اجالا رات کی تاریکی میں بدلا، لیکن ابھی کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ جب رات کا ایک حصہ گزر گیا، چونکہ تھکے تھے اسی جگہ لیٹ گئے۔ ابھی دیر نہ گزری تھی کہ ایک جوان ابوذر کے پاس سے گزرا۔ اس جوان نے ابوذر کو سر سے پیر تک دیکھا اور ایک تجسسانہ نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ جوان کی نگاہ ابوذر کی نظر میں معنی خیز دکھائی دی۔ دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ شاید یہ جوان اس لائق ہو کہ اس کے سامنے میں اپنا راز بیان کروں۔ آگے بڑھے اور اس جوان کے پیچھے چل پڑے، لیکن جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ کچھ اظہار خیال کر سکیں۔ پھر اپنی جگہ پلٹ آئے اور دوسرے روز پھر سارا دن مسجد الحرام میں جستجو ہی میں گزار دیا، مگر کچھ مقصد حاصل نہ ہو سکا۔ رات آئی اور پھر وہیں لیٹ گئے۔ پچھلی رات کی طرح ٹھیک اسی وقت وہی جوان نمودار ہوا، سامنے آیا اور ابوذر سے احترام کے ساتھ کہا، کیا وہ وقت نہیں آ پہنچا کہ تم اپنے ہی گھر آؤ اور رات میں وہیں آرام کرو؟ یہ کہہ کر جوان ابوذر کو اپنے گھر لے گیا۔ ابوذر رات کو اسی جوان کے مہمان رہے، لیکن پھر بھی اپنا راز اس جوان کے سامنے بیان کرنے سے پرہیز کیا۔ جوان نے بھی ان سے کچھ نہ پوچھا۔ صبح سویرے ہی ابوذر رخصت ہو کر اپنے مقصد کے لیے مسجد الحرام کی طرف چل پڑے۔ اس دن بھی رات ہو گئی اور ابوذر لوگوں کی مختلف باتوں کے سبب کچھ سمجھنے سے قاصر رہے۔ جیسے ہی رات کا ایک حصہ گزرا، پھر وہی جوان آیا اور ابوذر کو اپنے ساتھ گھر لے گیا، لیکن اس بار جوان نے طلسم سکوت توڑتے ہوئے پوچھا، کیا یہ بتانا تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم اس شہر میں کس کام کے لیے آئے ہو؟ اگر میری مدد کرنے کی شرط کرو تو میں تم سے مقصد سفر کے بارے میں بتا دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری مدد میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک زمانے سے میں اپنے قبیلے میں سن رہا ہوں کہ مکہ میں ایک شخص نے ظہور کیا ہے جو اس بات کا مدعی ہے کہ وہ پیغامات اسے خدا کی جانب سے وحی ہوتے ہیں۔
میں اس لیے آیا ہوں تاکہ خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھوں اور اس کے بارے میں تحقیق کروں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ، اپنا عقیدہ اس شخص کے بارے میں کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا تم مجھے اس شخص تک رہنمائی کر سکتے ہو؟ مطمئن رہو، وہ حق پر ہے اور جو کچھ کہہ رہا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ کل سویرے میں تمہیں اس کے پاس لے چلوں گا۔ لیکن جیسا کہ تم خود ہی جانتے ہو کہ اگر شہر کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں تمہیں اس شخص کے پاس لے جا رہا ہوں تو دونوں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ کل صبح میں آگے آگے چلوں گا اور تم کچھ فاصلے سے میرے پیچھے پیچھے آنا اور دیکھتے رہنا میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں آس پاس سے ہوشیار رہوں گا۔ اگر میں نے احساس کیا کہ کوئی خطرہ ہے تو کھڑا ہو جاؤں گا اور اس طرح جھک جاؤں گا کہ جیسے کوئی برتن خالی کر رہا ہو۔ تم اس علامت سے خطرے کی طرف متوجہ ہو جانا اور دور ہٹ جانا۔ لیکن اگر کوئی خطرہ پیش نہ آیا تو جہاں میں جاؤں وہیں تم بھی چلے آنا۔ دوسرے دن صبح وہ جوان جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا گھر سے باہر آیا اور روانہ ہو گیا۔ ابوذر بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ خوش قسمتی سے کوئی خطرہ پیش نہیں آیا۔ حضرت علی نے ابوذر کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تک پہنچا دیا۔ ابوذر پیغمبر خدا کے طور طریقے کا مشاہدہ کرنے میں مشغول ہو گئے اور برابر قرآنی آیات کو غور سے سنتے رہے۔ ابھی دوسری نشست کا مرحلہ شروع نہیں ہوا تھا کہ ابوذر نے نہایت شوق اور اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا اور حضرت رسول خدا سے عہد کیا کہ جب تک جان میں جان ہے خدا کی راہ میں کسی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ حق بات کے کہنے میں اگر تلخ ذائقہ بھی چکھنا پڑے پھر بھی اس کے کہنے سے باز نہیں آئیں گے۔ حضرت رسول خدا نے ان سے فرمایا، اب تم اپنی قوم کی طرف واپس جاؤ اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دو جب تک میرا دوسرا حکم تم تک نہ پہنچے۔ ابوذر نے کہا، بہتر ہے، لیکن خدا کی قسم اس شہر کو ترک کرنے سے پہلے میں ان لوگوں کے درمیان ضرور جاؤں گا اور نفع اسلام کے لیے بلند آواز سے ایک نعرہ لگاؤں گا۔ جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ ابوذر باہر آئے اور اپنے کو قلب مکہ یعنی مسجد الحرام تک پہنچایا اور قریش کے مجمع میں بلند آواز میں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ مکہ والے اس نعرے کو سنتے ہی سوال و جواب کی مہلت دیے بغیر اس اجنبی شخص پر ٹوٹ پڑے۔ اگر عباس ابن عبد المطلب نے اپنے آپ کو ابوذر پر نہ گرا دیا ہوتا تو ابوذر کی ہڈی پسلی باقی نہ بچتی۔ عباس نے مکہ والوں سے خطاب کر کے کہا، یہ شخص قبیلہ بنی غفار کا ہے۔ قریش والوں کا تجارتی قافلہ مکہ سے شام اور شام سے مکہ اسی قبیلے کی سرزمین سے ہوتا ہوا گزرتا ہے۔ کیا تم کچھ بھی نہیں سوچتے کہ اگر ان کا ایک آدمی مارا جائے گا تو تم لوگوں کا سلامتی کے ساتھ ادھر سے گزرنا مشکل ہو جائے گا؟ ابوذر نے قریش کے چنگل سے نجات پائی لیکن انہیں دلی طور سے اطمینان نہیں ہوا تھا۔ اپنے دل میں کہا، ایک بار پھر اس عمل کا تکرار کروں گا، رہنے دو۔ یہ لوگ جس چیز کو سننا پسند نہیں کرتے پھر ان کے گوشت گزار ہوتا ہو تاکہ سن کر دھیرے دھیرے عادت ڈالیں۔ دوسرے دن پھر پہلے روز کی طرح وہی نعرہ لگایا۔ دوبارہ قریش ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور عباس ابن عبد المطلب کے ذریعے سے نجات ملی۔ حضرت ابوذر اس واقعے کے بعد اپنی قوم کے درمیان رسول خدا کے حکم کے مطابق واپس ہوئے اور ان لوگوں کی تعلیم و تبلیغ اور رہنمائی میں مشغول ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت رسول اکرم نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی، حضرت ابوذر بھی تشریف لائے اور اپنی آخری زندگی تک مدینہ رسول میں زندگی بسر کرتے رہے۔ حضرت ابوذر آخر وقت تک اسلام کی خاطر اپنی شعلہ بیانی کی حفاظت کرتے رہے۔ بس یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان کی خلافت کے زمانے میں ابتدا میں شام اور پھر ربضہ جلا وطن کیے گئے اور اسی جگہ عالم تنہائی میں انتقال فرمایا۔ حضرت رسول خدا نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، خدا ابوذر پر رحمت نازل کرے جو تنہا زندگی بسر کریں گے اور تنہا اس دنیا سے گزر جائیں گے اور تنہا ہی قیامت کے روز محشور ہوں گے۔